مکتوب نگاری، ظاہر ہے خط کیوں لکھا جاتا ہے، خط کیسے لکھا جاتا ہے، خط کے محرکات اور مقاصد کیا ہیں، اس کا اسلوب، اس کی تکنیک کیا ہے، اس کی اہمیت و افادیت کیا ہے، ادب اور فن اور کہنا چاہیے اس طرح کے جتنے لوازم ہیں، جتنی چیزیں ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ ابھی اس لیکچر کا مقصد یہ ہے، بہت بنیادی طور پر اگر غور کیا جائے تو خط کا سب سے بڑا محرک، یا کہنا چاہیے کہ خط کیوں لکھتے ہیں، اس کی تحریک کہاں سے بپا ہوتی ہے، اس پر اگر غور کریں تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ انسان فطری طور پر ایک ایسی مخلوق ہے، ایک ایسا جاندار ہے دوسرے جانداروں کے مقابلے میں، اس کو ہم کہتے ہیں سوشل اینیمل ہے انسان، سماجی جاندار۔ وہ اکیلے نہیں رہ سکتا، تنہا نہیں رہ سکتا، کٹ کر کے نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ کٹا ہوا ہے معاشرے سے، دوسرے انسانوں سے، یا تو فرشتہ ہوگا، یا بھوت جن ہوگا، یا دیوتا ہوگا، یا سنیاسی اور خدا رسیدہ ہوگا، عام انسان نہیں ہو سکتا۔ وہ عام انسان کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ وہ ہر لمحے ایک دوسرے میں ملے ہوئے ہیں، گھلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ایک کا وجود دوسرے کے وجود کے ساتھ ضم ہو گیا ہے، مدغم ہو گیا ہے، ایک کا مفاد دوسرے کے مفاد کے ساتھ، ایک کا نقصان دوسرے کے نقصان کے ساتھ، ایک کی خوبیاں خامیاں، ایک کی خصوصیات، ایک کا چہرہ مورا دوسرے کے ساتھ، اتنی ساری چیزیں ایک دوسرے سے مل گئی ہیں کہ وجود کو دوسرے وجود سے الگ کرنا ممکن نہیں رہ گیا ہے۔ آپ یاد کیجئے، کوئی آپ کا بہت اپنا دنیا سے چلا جاتا ہے، لگتا ہے میرے وجود کا ایک حصہ آج مجھ سے علیحدہ ہو گیا، وہ میں تھا، میرا وجود کٹ گیا، میرے وجود کا ایک عضو، ایک اہم حصہ مجھ سے الگ ہو گیا۔ یہ دراصل محرک ہے خط کا۔ انسان، دوسری وجہ، انسان مشین نہیں ہے، بے جان پتلا نہیں ہے، اس کے پاس جذبات ہیں، احساسات ہیں، خیالات ہیں، تمنائیں، آرزویں اور خواب ہیں، اس کا وہ مجموعہ ہے، اس کا وہ پیکر ہے۔ ایسی صورت میں وہ مکمل طور پر نہ تو ساری کائنات سے کٹ کے رہ سکتا ہے اور نہ دبا کر رہ سکتا ہے اپنے جذبات کو۔ اس کی انسانیت، انسان پن، آدمی پن کہہ لیجئے، کا تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے کہ وہ شیئر کرے، مشترک کرے، تبادلہ خیال کرے، ترسیل کرے دوسرے تک۔ اس کے بغیر اس کو چین نہیں مل سکتا، بے قراری، ایک اضطراب، وہ ادھورا ہے، ناقص ہے جب تک یہ عمل نہیں کرے گا۔ وہ یہ سب سے بڑا محرک ہے خط یا مکتوب نگاری کا، کہ وہ چاہتا ہے اس کی ترسیل ہو، اس کے اندر جو کچھ ہے اس میں کسی کو شریک کیا جائے، مشترک کرے، وہ کسی کو اپنا بنائے، وہ اپنا ہمراز بنائے۔ چنانچہ دو وجودوں کے درمیان جو یہ تصادم ہے، جو رد عمل ہے، جو تفاعل اور تعامل ہے، جو اشتراک ہے، وہی دراصل خط ہے، وہی مراسلہ ہے، وہی مکتوب ہے۔ لیکن آپ اگر غور کریں تو صرف یہی ایک مقصد نہیں ہے خط کا کہ جذبات کی ترسیل ہو گئی اور کام تمام، بلکہ آپ غور کیجئے تو آپ کو لگے گا کہ کہیں نہ کہیں رشتہ صرف جذباتی نہیں ہے، رشتہ کئی سطح پر انسان کا انسان سے قائم ہوتا ہے۔ ایک سطح لین دین کا بھی ہے، کاروباری رشتہ ہے، ایک سطح اطلاعاتی، معلوماتی رشتہ ہے، علم کے لین دین کا۔ کئی سطح ہے جس سطح پر انسان رشتہ قائم کرتا، دل کا رشتہ، دماغ کا رشتہ، جسم کا رشتہ،
الگ الگ رشتے ہیں دنیا میں، رشتوں کی جتنے انسان اتنے قسم کے رشتے ہیں، اور ہر رشتے کی ضرورت الگ، اس کی نوعیت اور اس کی کیفیت الگ ہے دنیا میں، اور ہر رشتے کے لیے خط کا اسلوب بھی بدل جائے گا۔ دوست کو کسی اور طرح لکھیں گے، محبوب کو کسی اور طرح لکھیں گے، باپ کو کسی اور طرح لکھیں گے، بھائی کو کسی اور طرح لکھیں گے، ماں کو اور بہن کو الگ طرح لکھیں گے۔ ایک کاروباری رشتہ ہے کسی سے، اس کو الگ خط لکھیں گے، استاد کو الگ لکھیں گے، شاگرد کو الگ لہجے میں لکھیں گے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید ہی اس اعتبار سے خط سے زیادہ رنگا رنگ، خط سے زیادہ مختلف الاسالیب، مختلف طرز ادا شاید ہی کسی صنف میں ہو۔ سب سے زیادہ اسلوب کا تنوع خط میں ہوگا، چونکہ خط نام ہے رشتوں کے اظہار کا۔ ایک انسان کا دوسرے انسان سے کیا رشتہ ہے، اسی رشتے کے اعتبار سے خط کا اسلوب، اس کا طرز ادا بدلے گا۔ اس اعتبار سے بہت دلچسپ مطالعہ ہو سکتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب تک اس نقطۂ نظر سے خالص مطالعہ ہوا ہے۔ اگر آپ خط کا اسلوبیاتی مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ اسالیب کا تجربہ خط میں ہوتا ہے۔ انسانی رشتوں کی کتنی قسمیں ہیں گن نہیں سکتے آپ۔ نئے نئے رشتے وجود میں آ رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکریٹری ایک نیا رشتہ، بالکل نیا رشتہ ہے، وہ شوہر بیوی کا رشتہ بھی نہیں ہے، اور مکمل طور پر کاروباری رشتہ بھی نہیں ہے، وہ درمیان کی چیز ہے۔ اور لیو ان ریلیشن شپ کا رشتہ ایک وجود میں آ رہا ہے۔ اب سوچیے کہ خط ان تمام رشتوں کے درمیان اظہار کا کون سا وسیلہ اختیار کرے گا، اور تنوع کتنا ہوگا۔ امکانات، سب سے زیادہ امکانات خط میں ہیں، اور اس امکان پذیری میں اضافے کے لیے، اس امکان کو بڑھانے کے لیے خط کی ترسیل کا طریقہ جو بدل رہا ہے، اس کا بھی اثر پڑ رہا ہے۔ آج کل کیا طریقہ، کون بیٹھ کر کے لکھ رہا ہے خط؟ کاغذ میں لکھو، پھر ڈاک خانے کے حوالے کرو، پھر وہ خط پہنچے۔ آج کون کر رہا ہے ایسے؟ طریقہ بدل گیا ہے، واٹس ایپ اور فیس بک آ گیا ہے، ای میل آ گیا ہے۔ اب اس طریقے کی وجہ سے مراسلت میں، جذبات کی ترسیل میں، رشتوں میں بھی فرق پڑ رہا ہے، اظہار میں بھی فرق پڑ رہا ہے، اسلوب پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس کا بھی مطالعہ بہت دلچسپ ہوگا اگر الگ سے کیا جائے کہ اس طریقے نے، بدلتے ہوئے انقلابی طریقے نے خط پر کیا اثر ڈالا ہے، اس کی لفظیات پر، اس کے اسلوب پر کیا اثر ڈالا ہے۔ اس کا مطالعہ بھی یقیناً بہت دلچسپ ہوگا اگر کیا جائے۔ ابھی صرف اشارہ مقصود ہے، اور کہنا چاہیے خط کا ایک مقصد باہمی تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے، اور خط کا ایک مقصد افہام و تفہیم۔ آج کی دنیا سفارت پر ٹکی ہوئی ہے۔ آج کی دنیا ایک طرح سے باہمی ارتباط، ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ اچانک کوئی نیوکلیائی حملہ نہیں ہو جاتا، جنگ نہیں چھڑ جاتی، اس کے درمیان ایک سفارتی تعلق ہے، ایک ربط ہے، اور یہ ربط قائم کرنے میں مراسلے کا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو سیاسی نوعیت سے بھی دیکھا جائے بہت اہم ہے خط۔ بہت سے معاملات اس سے کی گتھیاں اس سے وابستہ ہیں، خط سے وابستہ ہیں۔ میں نے اسلوب کی بات کہی، کتنے اسلوب نکلیں گے؟ میں نے ابھی اشارہ کیا، جتنے رشتے نکلیں گے۔ پرتکلف اسلوب بھی ہو سکتا ہے، بے تکلف اسلوب بھی ہو سکتا ہے، مکالماتی اسلوب بھی ہو سکتا ہے، ڈرامائی اسلوب بھی ہو سکتا ہے، خود مختفی بھی ہو سکتا ہے، ایک دم آزاد، اور عالمانہ و فلسفیانہ اسلوب بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ بیتی کا اسلوب بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی روداد سنا رہے ہیں، مجھ پر کیا بیتی ہے۔ نہ جانے کتنے اسلوب ہو سکتے ہیں جذبات کے اظہار، اور ہر طرح کے اظہار کے لیے نہ جانے کتنے اسالیب جنم لے سکتے ہیں۔ امکان بہت زیادہ ہے خط میں۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو خط کا مقابل کوئی دوسری صنف نہیں ہے، اس کا مقابلہ کوئی دوسری صنف نہیں کر سکتی ہے۔ افسانوی ادب بھی ایک خاص معنی میں خط کے سامنے، وہ بہرحال اس اسلوبیاتی تنوع کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بہت اہم خصوصیت ہے خط کی۔ اگر آپ اس کے امتیازات کی بات کریں
اگر ادب کا مقصد آپ دیکھیں، ادب کا مقصد کیا ہے؟ سب نے کہا اظہار ذات، سب نے کہا۔ اگر اس نقطۂ نظر سے بھی غور کریں تو اظہار ذات کا سب سے عمدہ اور مؤثر اور توانا ذریعہ خط ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ شبلی ساری دنیا کے لیے مورخ ہے، محقق ہے، عربی فارسی زبانوں کا عالم ہے، ساری دنیا کے لیے وہ اسکالر ہے، انشا پرداز ہے، رنگین اسلوب کے بانیوں میں سے ایک ہے۔ لیکن شبلی ایک رومان پرور جمال پرست طبیعت بھی رکھتا ہے۔ ان کی ذات کے نہا خانوں کا یہ پہلو کس نے دیکھا؟ اگر ہمارے سامنے عطیہ فیضی کے نام علامہ شبلی نعمانی کی خطوط نہ ہوں، ظاہر ہے کہ انسان کے نہا خانے کا اظہار، انسانی شخصیت کے نہا خانے کا اظہار ہو سکتا ہے کسی سوانح نگار نہ کر پائے، کوئی سوانح نگار نہ کر پائے، کوئی مورخ نہ کر پائے، لیکن خود ان کے خطوط سے ان کی زندگی کا ایک پہلو نمایاں ہو جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد عجیب شوکت و سطوت ہے، جیسے قطب مینار کی بلندی سے کوئی شان و شوکت والا بادشاہ اپنی رعایا کو خطاب کر رہا ہو۔ یہ لہجہ ہے، ایک عجیب گھن گرج ہے، ایک عجیب الوہی انداز ہے، ربانی اسلوب ہے، الہلالی البلاغی خطابت مشہور ہے۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد شائع احمد نگر قلعہ میں 1942 کی نظر بندی میں سحر دم چائے کو کس طرح میو مینا بناتے ہیں، کس طرح سحر خیزی کی رومان پرور فضا سامنے آتی ہے، کس طرح ایک شگفتہ ابوالکلام آزاد سامنے آتا ہے، کس طرح چڑا اور چڑیے کی کہانی سامنے آتی ہے، چائے کی عجیب میں پرستانہ داستان سامنے آتی ہے، اور موسیقی سے گہرا لگاؤ رکھنے والا، شعر و ادب سے کا رچا ہوا ذوق رکھنے والا ابوالکلام آزاد سامنے آتا ہے، ایک عجیب انشا پردازانہ اسلوب سامنے آتا ہے۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد غبار خاطر کے ذریعے وجود میں آتا ہے۔ تذکرہ جو ان کی خود نوشت ہے، یا ترجمان القرآن جو ان کے قرآن کا ترجمہ و تفسیر ہے، یا الہلال و البلاغ جو ان کے اخبارات ہیں، وہاں وہ ابوالکلام آزاد نظر نہیں آتا۔ ابوالکلام آزاد کی شخصیت کا وہ گوشہ مخفی ہے ان تمام تحریروں میں، لیکن ایک الگ ابوالکلام آزاد اگر ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ غبار خاطر کی صورت میں سامنے آتا ہے، جو کہیں نہ کہیں خط ہے۔ اختلاف کر سکتے ہیں کہ خط کے نام پر انشائیہ ہے، لیکن بہرحال اس کی حیت تو خط کی ہے۔ صدیق مکرم سے شروع کرتے ہیں مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کو خط لکھنا، اور آخر میں ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی پوری ترتیب تو خط کی ہے، پوری حیت تو خط کی ہے۔ اقبال جیسا شاعر، جن کو حکیم الامت بھی کہا گیا، علامہ بھی کہا گیا، شاعر مشرق بھی کہا گیا، اور منظوم قرآن بھی کہا گیا ان کے کلام کو، لیکن رومان پرور اقبال صرف اپنے خطوط میں نظر آتا ہے۔ عطیہ فیضی کے نام جو ان کے خطوط ہیں، ایک الگ اقبال، ایک جذبات، ایک گویا کہ رومانی جذبات کا حامل اقبال، ایک دھڑکتا ہوا دل رکھنے والا اقبال اگر ہمیں کہیں ایک الگ صورت میں نظر آتا ہے تو وہ ان کے خطوط ہیں، خاص طور سے وہ خطوط جو عطیہ فیضی کے نام ہیں۔ تو بہرحال بہت سی باتیں ہیں۔ انسان کی گھریلو اور ذاتی زندگی سب سے زیادہ خطوط سے نمایاں ہوتی ہے، اور ان کا عہد، کسی انسان کا عہد، کسی انسان کے رشتے کس طرح کے ہیں معاشرے میں، اور خود مکتوب نگار اور مکتوب علیہ، جس کو جو خط لکھ رہا ہے اور جس کو خط لکھا گیا، ان دونوں کے درمیان رشتوں کی نوعیت کیا ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے خط کے ذریعے ہی۔ غالب کا کس سے کیا رشتہ تھا پتہ نہیں چلتا کسی محقق کو، کسی ناقد کو،
اگر غالب کے خطوط ہمیں دستیاب نہیں ہوتے، ان کے القاب سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس سے کس طرح کا تعلق رکھتے ہیں وہ۔ 1857 کی کوئی تاریخ مرتب نہیں کر سکتا، اور دلی کے زوال کی کوئی تاریخ مرتب نہیں کر سکتا، تہذیب مرتب نہیں کر سکتا، جب تک غالب کے خطوط پیش نظر نہ رہیں۔ ایک جیتی جاگتی ہوئی دلی 1857 اس کے آس پاس کی دلی ہمیں مکمل طور پر اگر نظر آتی ہے، دلی کی زندگی، دلی کی معاشرت، دلی کی تہذیب، دلی کے چلتے پھرتے انسان اور تمام آفات و بلیات اور قیامت صغریٰ، وہ ہمیں ان کے خطوط سے ہم مرتب کر سکتے ہیں۔ وہ تاریخ بھی ہے اور ایک خاص معنی میں وہ ناول بھی ہے، اگر ناول کو زندگی کا رزم نامہ کہا جائے، مان لیا جائے۔ شاید اسی معنی میں انتظار حسین نے غالب کے خطوط کے حوالے سے کہا تھا کہ غالب ہمارا سب سے پہلا ناول نگار، سب سے پہلا افسانہ نگار ہے۔ بہرحال آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان کے بہت سے نظریات جو ان کی دیگر تحریروں میں سامنے نہیں آتے، افسانوی اور غیر افسانوی تحریروں میں، وہ کھل کر ان کے خطوط کے ذریعے سامنے آتے ہیں۔ انسان کا اصل رجحان اور بہت سی انکہی اور ناگفتنی جو باتیں وہ کسی دوسری تحریر میں کہہ نہیں سکتا، کسی سے بیان نہیں کر سکتا، وہ بھی اگر کہیں سمٹ کے آتا ہے تو وہ خط ہے۔